الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العظيم وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مادر الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. مجھے خاص موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اہل خانہ کی طرف سے حکم دیا گیا، لیکن اس سے پہلے ابتدائی طور پر مزاج اسلام کو سمجھنے کے لیے اور اللہ رب العالمین کی رضا کی بنیاد اور اس کی اصل کو جاننے کے لیے چند باتوں کو ذکر کرنا اشد ضروری ہے. دیکھیے، یہ دنیا، یہ کائنات خیر اور شر کی دو قوتیں اس کائنات کے اندر موجود ہیں. مسلمان وہ ہے جو خیر کی طرف جاتا ہے، خیر کے پیغام کو اپناتا ہے اور شر سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خیر اور شر کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ تو اس کا ایک سادہ سا جواب جو دیا جاتا ہے وہ بڑا مضبوط اور مدلل جواب ہے کہ خیر کا تعارف حضرت آدم کے ذریعے کیا گیا اور شر جو لوگوں میں مشہور ہوئی اس کے لیے وجود ابلیس کا قرار دیا گیا. یعنی ابلیس شیطان، اس کی فکر جو تھی وہ شر کا باعث، شر کی علامت بنی اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ اور آپ کی شخصیت مبارکہ خیر کا نمائندہ اور آپ کے وجود مسعود سے جاری ہونے والی تمام تعلیمات خیر کی تعلیم قرار پائی. یہ ایک سادہ سا جواب بنتا ہے. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شر جہاں ابلیس سے شروع ہوا ہے تو یہ جاننا یقیناً ہمارے لیے نظریات اور اعتقاد کی درستگی کے لیے اس فکر کو جاننا انتہائی ضروری ہے کہ ابلیس کو گمراہی کہاں سے لگی. اور ابلیس جو معلم الملکوت، فرشتوں کا استاذ تھا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی قدر تھی
اس کا بڑا احترام تھا اور اسے فرشتوں کے اوپر سربراہی اور سرداری بھی دی گئی تھی جن ہونے کے باوجود. تو آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ جس کی بنا پر ابلیس شیطان کو گمراہی لاحق ہوئی؟ تو نظریات اور عقائد کو جاننے کے لیے اور اسلامی مزاج کو جاننے کے لیے اس چیز کو جاننا ضروری ہے کہ ابلیس کس فکر کی بنا پر گمراہ ہوا اور ابلیس کو کیا فکر لگی، ابلیس کے مزاج کے اندر وہ کیا چیز داخل تھی جس کی بنا پر وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہوا، اور فرشتوں کے اندر کیا ایسی کرامت اور کیا ایسی فکر داخل تھی کہ وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے قریب ہو گئے. تو میرے دوستو، سب سے پہلی چیز جو یہاں پر ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس کو سب سے پہلی جو غلطی لگی ہے اور جو یقیناً اس کے لیے گمراہی کی اور اس کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہونے کا باعث بنی، وہ صرف یہ تھی کہ اس نے اللہ کے محبوبوں کی قدر و عظمت کا اندازہ ان کے ظاہر سے لگایا. اور حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی رحمت اور قدر اس لیے نصیب ہوئی کہ آپ نے اللہ کے محبوبوں کا اندازہ ان کے ظاہر سے نہیں بلکہ ان کے سروں پر جو خلافت کا تاج موجود ہے اس سے لگایا. آج بھی خیر و شر کی جو کشمکش جاری ہے اس میں سب سے پہلی چیز یہی ہے. ایک طبقہ حضرات انبیاء، حضرات اولیاء کی شخصیت اور ان کے ذات کا اندازہ ان کے ظاہر لباس سے، ان کے قد و قامت سے، ان کے گھومنے پھرنے سے، ان کے کھانے پینے سے لگاتا ہے. اور ایک طبقہ جو اہل حق کا ہے وہ ان کی عظمت اور ان کی کرامت کا اندازہ ان کے کھانے پینے، ان کے چلنے پھرنے سے نہیں لگاتا بلکہ ان کی نسبت، ان کا تعلق جو اللہ کی بارگاہ میں اس سے لگاتا ہے. یہ ایک سادہ سا کانسیپٹ ہے، یہ ایک سادہ سا نظریہ ہے. اس کو اگر بنیادی طور پر اگر سمجھ لیا جائے تو تمام چیزیں خود بخود کلیئر ہو جاتی ہیں. چاہے موضوع حب رسول کا ہو، جس طرح کہ توفیق بھائی نے مجھ سے کہا کہ آپ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کریں، لیکن یہ موضوع یقیناً اس کی ابتدا اس موضوع کو سمجھائے بغیر نہیں ہو سکتی کہ کیا وجہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام سے محبت کریں، اس کے پیچھے کیا فکر ہے، اللہ رب العالمین کی کیا مرضی ہے. تو اس میں یہ مرضی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے اور اللہ رب العالمین کی یہ مرضی شامل ہے کہ وہ خیر و شر کے درمیان فرق کرے اور خیر کو الگ کرے شر سے اور شر کو الگ کرے خیر سے. اور اس کی وجہ کیا بنی کہ اللہ رب العالمین نے اپنی محبت، اپنی رضا اور اپنی کرامت و عظمت کا مظہر اور وہ ذات جو ہے انبیاء کرام کو قرار دیا، اور اس کے ذریعے اللہ نے لوگوں کا امتحان لیا کہ اب جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ یقیناً میرے محبوبوں سے محبت کرے گا، اور دراصل جو مجھ سے محبت کرنے میں خیانت کرتا ہے وہ میرے محبوبوں سے کبھی محبت نہیں کرے گا. تو حضرت آدم علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے وجود انسانیت کے اندر اپنی محبت کا، اپنی عظمت کا ایک نمائندہ بنایا، اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہماری پیدائش سے پہلے فرشتوں کے مجمع میں فرشتوں اور جنوں کا امتحان لیا کہ اب جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے. اس وقت کوئی اختلاف نہیں تھا. آپ اگر دیکھیں تو جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا گیا اس وقت کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی انتشار نہیں تھا. سب کے سب اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی فرمان برداری کرتے تھے. ابلیس بھی اللہ کو سجدہ کر رہا تھا، حضرت جبریل امین بھی اللہ کو سجدہ کر رہے تھے. اللہ رب العالمین کی عبادت میں کوئی اختلاف نہیں تھا، رب کریم کو ماننے میں کوئی اختلاف نہیں تھا. تو آپ دیکھیے کہ جب بالکل یکسوئی چل رہی تھی تو رب کریم نے یہ چاہا اور اس بات کو پسند فرمایا کہ اب ان کے دلوں کے اندر چھپا ہوا جو راز ہے، کسی کے دل میں چھپی ہوئی اللہ کی سچی محبت ہے اور کسی کے اندر چھپے ہوئے نفس کے وہ شرارے ہیں، تو رب سب کچھ جانتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو خارج میں واضح کرنے کے لیے، ظاہر میں لانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک معیار بنایا، ایک کسوٹی بنائی اپنی محبت و عظمت کی، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کی شخصیت تھی. ان کو اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کا مظہر بنایا اور اپنی محبت کی جلوہ گاہ بنایا اور اپنی محبت اور اپنی رضا کا نمائندہ بنایا. اور پھر دونوں گروہ کو واضح کرنے کے لیے حضرت آدم کے ذریعے ان کا امتحان لیا گیا.
تو جو حضرت آدم کے قریب ہوئے اللہ نے ان کے سروں پر اپنی رحمت کی چادر کو ڈال دیا، اور جو اللہ کے محبوب حضرت آدم سے دور ہوئے اللہ رب العالمین نے اس طبقے کو شر قرار دے دیا۔ اس کو اور اگر آپ واضح کریں گے تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ رب کریم نے فرمایا تو قرآن کریم میں ذکر کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اللہ کی جانب سے جو کلام جاری ہوا وہ یہ تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی بڑی توجہ چاہوں گا اس حوالے سے کہ اس مفہوم کو سمجھنے کے بعد یقیناً آپ فرقوں کے فرق کو جان سکیں گے، اس کو سمجھنے کے بعد آپ اختلاف کی بنیاد کو جان سکیں گے، اور یہ ہمارا مقصد ہے، اور یہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے۔ صرف یہ کہ ادھر بھی نماز پڑھ لی ادھر بھی نماز پڑھ لی یہ کر لیا، یہ قرآن کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ قرآن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم سب کو ان کے اماموں کے نام سے اٹھائیں گے، جو ان کے امام کا ٹھکانہ ہوگا وہ ان کے مقتدی کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ قرآن کریم نے واضح طور پر کہا ہے، یعنی قیامت کے دن فیصلے جو ہوں گے یہ آپ کی محبت پر ہوں گے کہ آپ کس سے دنیا میں محبت کرتے تھے، آپ دنیا میں کس چیز کو پسند کرتے تھے، آپ دنیا کے اندر کس کے پیچھے چلنا پسند کرتے تھے، آپ دنیا کے اندر کس کو اپنا رہنما مقتدا اور اپنا بزرگ مانتے تھے، اس کے اوپر آپ کی نمازوں کے فیصلے ہوں گے۔ یقیناً قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے لیے ہوگا، لیکن نماز کے لیے سوال اس سے ہوگا کہ جس کے پہلے قائدین واضح ہو جائیں گے، جن کی پہلی شخصیتیں واضح ہو جائیں گی۔ تو قرآن نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو ہم اس کے قائد، اس کے رہنما اور جس کو وہ فالو کرتا تھا اس کے نام سے اٹھائیں گے، تو جو اس کے مقتدا کا ٹھکانہ ہوگا وہ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اب دیکھیں قرآن کریم اس بات کو ذکر فرماتا ہے، اس تسلسل کو اگر ہم گریجولی بالکل بنیاد سے بالتدریج لے کر چلیں تو بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ قرآن کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ نے سب سے پہلا یہ اعلان فرمایا جب کوئی اختلاف نہیں ہے، جب کوئی انتشار نہیں ہے، جب کوئی گروہ نہیں ہے، جب خیر و شر کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، سب چیز خیر کی طرف ہے۔ اب خیر کو خیر کس طرح کہا جائے گا تو وہ اس وقت کہا جائے گا جب شر سامنے موجود ہوگا۔ صحت کو آپ صحت کب کہیں گے؟ جب مرض سامنے موجود ہوگا۔ آپ محبت کو محبت کب کہیں گے؟ جب دشمنی اور بغض سامنے موجود ہوگی۔ آپ پیار کو پیار کب کہیں گے؟ جب سامنے دشمنی موجود ہوگی۔ تو ہر چیز اپنی ضد سے متعارف ہوتی ہے۔ دن کو دن کب آپ کہتے ہیں؟ جب سامنے رات ہوتی ہے۔ صحت کو صحت آپ کب کہتے ہیں؟ جب سامنے مرض ہوتا ہے۔ ایمان کو ایمان آپ کب کہیں گے؟ جب سامنے کفر موجود ہوگا۔ تو ہر چیز کا تعارف جو ہے وہ اس کی مخالف جنس سے ہوتا ہے، اس کی مخالفت سے ہوتا ہے۔ اب آپ بھی اگر تشریف فرما یہاں پر ہیں تو آپ کا اپنا تعارف یہ ہے کہ آپ ان کی طرح نہیں ہیں شباہت میں۔ آپ کا تعارف، ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ شباہت میں، خد و خال میں، چہرے میں، اپنے والد کی نسبت کے حوالے سے یہ آپ کی طرح نہیں ہے۔ تو کسی چیز کے تعارف کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ چیز اس کے سامنے ضد کے طور پر موجود ہو۔ تو ابھی خیر کا مکمل طور پر تعارف نہیں ہوا، اس لیے کہ سامنے کوئی مخالفت ہی نہیں ہے۔ تو جب سامنے کوئی مخالفت نہیں ہے تو پھر خیر کس کو کہیں گے آپ؟ ابھی تو شر کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے کفر کس کو کہیں گے اب آپ؟ اس لیے کہ ایمان کس کو کہیں گے آپ؟ اس لیے کہ ایمان آپ اسی کو کہیں گے جو کفر کے اگینسٹ ہوگا، جو کفر کے مقابلے پر ہوگا۔ لیکن اب تو کوئی کفر تھا ہی نہیں تو آپ ایمان کس کو کہیں گے؟ تو لہذا اللہ رب العالمین نے ایمان کو، آپ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ اللہ رب العالمین نے ایمان کے معیار اور اس کی قدر کو واضح کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ہم زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ کفر، میں نے پھر عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ کفر کو کفر کب کہیں گے آپ؟ جب ایمان سامنے موجود ہوگا۔ اور ایمان کو ایمان کب کہیں گے؟ جب سامنے کفر موجود ہوگا۔ اگر کفر سامنے ہے ہی نہیں تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اگر رات سامنے ہے ہی نہیں تو دن کس چیز کا نام ہے؟ اگر مرض ہے ہی نہیں تو صحت کس چیز کا نام ہے؟ اگر سامنے طلب ہے ہی نہیں تو بھوک اور پیاس کس چیز کا نام ہے؟ تو یہ ضروریات کی چیزیں ہیں۔ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اس کا تعارف، اس کا مکمل کامل انٹروڈکشن جو ہوتا ہے وہ اس کی مخالفت کی طرف جو جنس ہے جس سے وہ مل نہیں سکتی اس سے وہ پہچانی جاتی۔ تو اب آپ دیکھیے، ظاہر سی بات اس کائنات کو چلنا تھا، اور جو نیک اور پاکیزہ روحیں ہیں ان کو اللہ رب العالمین کی رضا، محبت، جنت کا اعلان ان کو سنایا جانا تھا۔ اور وہ اس لیے ضروری تھا کہ
کہ ایمان کے قدر، ایمان کی باتیں، ایمان کا معیار، ایمان کا پیمانہ، ایمان کی علامت کو واضح کیا جائے، تو ایمان کی علامتوں کو کیسے واضح کیا جائے؟ تو قرآن نے ذکر فرمایا ابھی کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی انتشار نہیں تھا، کوئی نہ خیر کا کوئی تعارف تھا نہ شر کا کوئی تعارف تھا، بس ایک طرف قومیں لگی ہوئی تھیں، فرشتے بھی وہی کام کر رہے ہیں اور جن بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اب امتحان کے لیے، ایمان کو بلند کرنے کے لیے اور کفر کو اس سے ہٹانے کے لیے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں ہم اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں، زمین میں ہم اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے وہاں پر سوال کیا کہ کیا یا اللہ، ہم تیری عبادت، تیری تسبیح، تیری تقدیس کو بیان کرنے کے لیے، تیری پارسائی کو بیان کرنے کے لیے، کیا ہمارا ذکر کافی نہیں کہ تو کسی نائب کو بنا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ایک بات، اب یہاں پر بنیادی چیز کون، وہ نائب کون ہے؟ وہ حضرت آدم تھے جن کو اللہ رب العالمین نے بنایا، اور قرآن بھی اس بات کو ذکر کرتا ہے، حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دست پاک سے ان کو بنایا، یعنی اپنی مرضی سے ان کو بنایا، اللہ ہاتھ سے پاک ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا گیا، پیدا کر دیا گیا، ان کے وجود کو، اور اس میں روح ڈال دی گئی، تو اب یہ تھا کہ جسے اللہ رب العالمین نے اپنا محبوب کہا ہے، ظاہر سی بات ہے ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، فرشتے بھی اللہ سے پیار کرتے تھے اور جن بھی اللہ سے پیار کرتے تھے۔ تو جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار فرمایا، ابھی اس میں روح داخل نہیں کی گئی تھی، تو کیا ہوا کہ اب جو اللہ سے پیار کرتے تھے انہیں اس پتلے پر بھی پیار آیا جسے خدا نے اپنا محبوب کہہ دیا تھا، اور جو دراصل اللہ کی محبت میں سنسیئر نہیں تھے، مخلص نہیں تھے، تو اس میں سے پہلا طبقہ ابلیس کی صورت میں ظاہر ہوا، اور وہ آیا اور اس نے حضرت آدم کے قد و قامت کو دیکھا، وہ حضرت آدم کے قد کو ناپ رہا تھا کہ یہ کتنے فٹ کے ہیں، اور اپنے قد کو دیکھتا تھا کہ میں کتنے فٹ کا ہوں۔ تو اس نے کہا حضرت آدم ایسا کیا کمال ہے کہ اگر یہ اتنے فٹ کے ہیں تو پھر میں اتنے فٹ کا ہوں، اور اگر جناب جو ہے کہ یہ مٹی سے بنے تو میں آگ سے بنا ہوں، اگر ان میں یہ کمال ہے تو یہ مجھ میں کمال ہے۔ فرشتوں نے ان حضرت آدم کے قد و قامت کو نہیں دیکھا، فرشتوں نے حضرت آدم کتنے گز کے یہ نہیں دیکھا، فرشتوں نے یہ دیکھا کہ اللہ نے انہیں محبوب بنایا ہے، ہم آدم کے ظاہر کو نہیں دیکھیں گے، اللہ نے جو ان سے پیار فرمایا اس کو دیکھیں گے۔ آج بھی یہی فکر ہے، آج بھی اہل حق کا تعارف کہ تم مزاروں پر کیوں جاتے ہو جی، ساری قبریں ایک جیسی ہیں، ایک پر گنبد بناتے ہو ایک پر گنبد نہیں بناتے۔ ہم نے کہا تم قبروں کو دیکھ رہے ہو اور جو اندر بادشاہ آرام کر رہا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں سے ایک بنیادی بات یہ پتا چلی کہ گمراہی سب سے پہلے جو ابلیس کو لگی وہ یہ تھی کہ اس نے اللہ کے محبوبوں کو ان کی نسبت سے ہٹا کر دیکھا، اور حضرت جبریل ہدایت پر قائم اس لیے رہے کہ انہوں نے اللہ کے محبوبوں کو ظاہر میں نہیں بلکہ اللہ کی نسبت کو جوڑ کر دیکھا، اس لیے وہ معدب اور معظم رہے، اور اس لیے یہ گمراہ اور بدبین ہو۔ آج بھی اہل سنت و جماعت الحمدللہ اور مخالف کے اندر یہی کانسیپٹ موجود ہے، چاہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہو یا حضرات صحابہ کے حوالے سے ہو یا اولیاء کے حوالے سے ہو، سنی نبی پاک کی ذات مقدسہ اور اولیاء کی ذات مقدسہ کو بشریت کے تعارف سے نہیں دیکھتا، مانتا وہ بشر ضرور ہے لیکن بشریت کے تعارف سے نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اس تعارف سے دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ اللہ کے پیارے اور نسبت ہونے کے تعارف سے ان کو نہیں دیکھتا، وہ ان کو بشریت کے تعارف سے دیکھتا ہے۔ تو لہذا اصل گمراہی یہ ہے کہ اللہ کے محبوبوں کا اندازہ جو ہے کبھی ان کے ظاہر سے نہیں لگانا چاہیے، اللہ کے محبوبوں کا اندازہ ہمیشہ ان کی نسبت سے لگانا چاہیے۔ یہ بنیادی غلطی جو ہے کس کو لگی؟ ابلیس کو لگی۔ آج دیکھیے معاشرے میں، آپ کے کلچر میں، آپ کی سوسائٹی میں آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص باقاعدہ داڑھی، ٹوپی، نماز سب کچھ کر رہا ہوگا، لیکن جس وقت وہ اللہ رسول کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا اولیاء کی بات آئے گی تو اس کے لیے وہ تاثر وہ نہیں پیدا ہوں گے جو تاثر اور جذبات پیدا ہونے چاہیے۔ اور ایک طبقے کو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ اولیاء اور انبیاء کا ذکر آ جائے تو پھر وہ اپنے باپ کے ذکر کو بھی بھول جائیں، اپنے رشتہ داروں کے بھی ذکر کو بھول جائیں، اپنے آپ کو بھول جائیں، اور فریفتہ ہو کر، قربان ہو کر ان کے لیے وہ جملہ بولنا شروع کر دیں جو وہ کبھی اپنے کسی عزت والے شخص کو نہیں بولتے۔ تو یہ فکروں کی جنگ ہے، اس لیے کہ یہ شخص جو حضرات انبیاء کی تعظیم و توقیر کر رہا ہے،
یہ ان کی ظاہری شخصیت کو دیکھ کر نہیں دیکھ رہا، بلکہ اللہ سے جو ان کی نسبت ہے، اور اللہ نے جو ان کو کرامت عطا فرمائی ہے، اللہ نے جو ان کو عزت کی کرسی عطا فرمائی ہے، تو سنی انبیاء اور اولیاء کو اس نسبت سے دیکھتا ہے، اور بد مذہب اس نسبت سے نہیں دیکھتا بلکہ اپنی برابری میں لا کر دیکھتا ہے، اس لیے اس سے تعظیم نہیں ہوتی اور اس لیے اس سے گستاخی نہیں ہوتی۔ تو یہ بنیادی جو ہے وہ کانسیپٹ ہے جس کو اگر ہم سمجھیں اور اس فکر کو اگر ہم پکڑیں تو ہم جو ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیے کہ میں نے یہ عرض کیا آپ کے سامنے کہ ابلیس کو سب سے پہلی گمراہی کب لگی؟ کہ جب اس نے اللہ کے محبوبوں کو اپنے جیسا سمجھا۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اگر ایمان اپنا بچانا ہے، اور ایمان یقیناً ہر مومن کو اپنا بچانا چاہیے، جو یہ سمجھے کہ میرا ایمان مکمل ہو گیا اب کوئی فکر نہیں ہے، دراصل وہیں سے اس کا گھٹاؤ شروع اور نفاق اس کے اندر آ گیا۔ مرتے دم تک، وقت غرغرہ اور وقت نزا تک مومن اپنے ایمان کی فکر کرتا ہے اور اسی کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیشہ اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آپ کو اس بات میں غور کرنا ہے کہ جس کی نسبت دنیا دار اگر کوئی بندہ ہو نا، تو اس کو اس کی کمپیریزن یا آپ جناب اس کا تقابل جو ہے وہ اپنی شخصیت کے حوالے سے آپ کریں، لیکن جب دین میں کوئی شخصیت آ جائے تو اس کا تعارف آپ اپنے برابر میں لا کر نہیں کریں گے، بلکہ اس کا تعارف آپ اللہ کی نسبت سے کریں گے۔ کسی شخصیت سے کا تعارف دو جہتوں سے ہوتا ہے، ایک دنیاوی تعلق سے ہوتا ہے، ایک مذہبی تعلق سے ہوتا ہے۔ دنیاوی تعلق سے اگر آپ کسی کا اسٹیٹس اور مرتبہ دیکھیں گے تو آپ اس کی ڈگری اور اپنی ڈگری کو برابر کریں گے، آپ اس کے گھر اور اپنے گھر کو برابر کریں، اس کے اسٹیٹس اور اپنے مرتبے کو برابر کریں گے۔ یہ دنیاوی تقاضا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں بڑھوتی کی بات آ سکتی ہے۔ لیکن جو مذہبی تقاضا ہے، تو مذہبی تقاضے کے اندر جو واقعی میں مذہب سے وابستہ لوگ ہیں، تو ان سے براہ راست ہونے کے لیے کبھی آپ ذاتی اور دنیاوی تعلق کے طور پر آپ ان کو نہیں پرکھیں گے، بلکہ آپ ان کو اللہ رب العالمین کی نسبت سے پرکھیں گے۔ دنیا میں آپ کسی کو اس ڈگری سے دیکھتے ہیں، اور دین میں آپ ان کو اللہ نے جو ڈگری عطا فرمائی اس سے آپ دیکھیں۔ تو لہٰذا یہ وہ بنیادی کانسیپٹ ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ سنی کی فکر اور بد مذہب کی فکر کھل کے سامنے آ جاتی ہے، اور اسی میں یہ خلیجیں آگے چلتی چلی جاتی ہیں، اور پھر اس میں وسعت آتی چلی جاتی ہے۔ لیکن جس پوائنٹ اور جس نقطے سے ہم چلتے ہیں وہ فکروں کی جنگ ہے کہ وہ اللہ کے محبوبوں کو اپنے ان کے ظاہر کو دیکھ کر ان کی عظمت کا اندازہ لگانا چاہتا ہے، اور سنی وہ ہے جو اللہ کے محبوبوں کا اندازہ ان کے ظاہر سے نہیں لگانا چاہتا، بلکہ جو ان کا اللہ سے تعلق ہے اس سے لگانا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ ادب کر جاتا ہے، اس لیے وہ تعظیم کر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ دور مبارکہ میں دو جماعتیں موجود ہیں۔ یہ خیر و شر کا ایک بڑا زبردست تعارف حضور کے دور میں بھی ہے۔ حضور کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں، بڑی باریک بات کروں گا میں آپ کے سامنے، لیکن بہت آسان کر کے، اور اس درد کے ساتھ کہ میں کوئی بات آپ پر جبرن ٹھونسنا نہیں چاہتا۔ ایک بات، تھوڑا سے وقت اگر ہمیں علم دین حاصل کرنے کا مل گیا ہے تو میں آپ سے کوئی ذاتی غرض نہ رکھوں اور آپ مجھ سے ذاتی غرض نہ رکھیں، بلکہ ہماری غرض اور مقصد اللہ کی رضا ہو اور سمجھنی ہو۔ میں جو گفتگو کر رہا ہوں اس کے دوران کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو یقین آپ وہ کریں۔ اس وقت اگر میرے علم میں ہوا تو میں انشاءاللہ اللہ کی عطا سے آپ کو بتا دوں گا، نہیں ہوا تو پھر قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس لیے کہ لا اعلم کہنا یہی سب سے بڑا علم ہے، اور سارا علم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ لیکن آپ سوال ضرور کریں اس پر کہ جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے ایک بات جو کلیئر کی آپ کے سامنے وہ یہ کی ہے کہ گمراہی شروع ہوئی ہے ابلیس سے، اور خیر کا تعارف ہوا ہے جبریل سے۔ اب یہ دو ہمارے سامنے، خیر کا انداز اور اسٹائل جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ حضرت جبریل کے ذریعے آ رہا ہے، شر کا انداز اور اسٹائل اور فکر، اس کی تھنکنگ جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ ابلیس کی طرف سے آ رہی ہے، اور معیار جو بن رہا ہے وہ حضرت آدم بن رہے ہیں۔ معیار جو بن رہے ہیں وہ حضرت آدم بن رہے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، جنہیں اللہ نے اپنا خلیفہ قرار دیا ہے۔ ان کو سمجھنے والے دو طبقے ہیں، ان کو ماننے والے دو طبقے ہیں، ایک ان کو ظاہر میں دیکھ کر مانتا ہے اور ایک ان کو نسبت میں دیکھ کر مانتا ہے۔ تو جو ظاہر میں دیکھ کر مانتا ہے وہ ان کے سامنے اڑ جاتا ہے، اور جو ان کی نسبت کو دیکھ کر مانتا ہے وہ ان کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اب اس چیز کو اگر آپ بڑی سنجیدہ، آپ اہل علم ہیں، ظاہر سی بات ہے، اتنے بڑے ملک میں آپ رہتے ہیں، اتنی بڑی تہذیب کو آپ جو بلانگ کرتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں سمجھنے میں آپ کو کوئی مشکل آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس پوائنٹ کو آپ اپنی زندگی کے لیے
اور اپنے دل کے ساتھ ہمیشہ کے لیے باندھ کر رکھیے، یہ وہ چیز ہے کہ جو ہر جگہ آپ کو اندھیرے اجالے میں فرق بتائے گا. یہی وہ فکر ہے جو ہمیشہ آپ کو کفر و ایمان میں جو بنیادی ڈیفرنس اور فرق ہے یہ آپ کو بتائے گی. یہی وہ فکر ہے جو آپ کو اچھے برے میں تمیز کرائے گی. اور وہ کیا ہے کہ ایک ابلیسی فکر ہے اور ایک جبریلی فکر ہے. ایک ابلیسی فکر ہے اور ایک جبریلی فکر ہے، کیونکہ یہیں سے اختلاف شروع ہوا ہے اور یہیں سے خیر شروع ہوا. اس سے پہلے کوئی اختلاف نہیں تھا. اس سے پہلے کسی چیز کو آپ خیر کہیں تو کہیں گے کیسے کہ اس کے مقابلے میں کوئی شر موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس سے پہلے آپ کسی چیز کو شر کہیں گے کیسے جبکہ ساری چیزیں خیر پر مبنی ہیں. تو میرے دوستو یہاں سے بنیادی چیز آپ کہتے ہیں نا کہ کس کو مانے، کون سچا ہے کون غلط ہے، نہ ایسا ظلم اپنے آپ پر نہ کریں. یہ ایک بڑا سادہ سا کانسیپٹ ہے جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ ظلم جو آپ اپنے آپ پر کریں گے اس سے بہت بڑا فساد، یعنی یہ جو اہل حق بیٹھے ہیں ان کا کچھ نہیں جائے گا، ہم اپنے آپ پر ظلم کر جائیں گے. یعنی جو اللہ رب العالمین نے عقل و دل ہمیں دیا ہے، میں اس جذبے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس محبت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ پر ہم ظلم نہ کریں. ہم اس چیز کو سمجھیں جب روزمرہ اتنے گنجلک اتنے پیچیدہ مسائل جو ہمارے کاروبار کے ہوتے ہیں ہم اس میں تھوڑی توجہ کر کے اس کو حل کر لیتے ہیں تو دین تو سمجھنے کے لیے بہت ہی آسان ہے. سچے نظریے تو بہت ہی آسان ہے. صراط مستقیم کو ڈھونڈنا تو بہت آسان ہے، اس کو تلاش کرنا بہت آسان ہے. ہم اس میں کیوں اپنے آپ کو الجھا دیتے ہیں، کیوں اس فکر کی طرف آتے ہیں کہ نہیں یار اب کس کی مانے اور کس کی نہیں مانے. ہم نے کہا جو پہلے فیصلہ ہو گیا ہے، جو رزلٹ آ چکا ہے ایک امتحان کے بعد، اس رزلٹ کو قبول کریں کہ ایک فکر تھی خیر کی اور ایک فکر تھی شر کی، اور جو امتحان تھا وہ حضرت آدم کی صورت میں تھا. یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کا نمائندہ اور اپنی رضا کا نمائندہ حضرت آدم کو بنایا. اور ابلیس کو جو غلطی لگی، میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر کے آگے جانا چاہوں گا، وہ یہ لگی کہ اس نے اللہ کے محبوبوں کا اندازہ اس نے ظاہر سے لگایا. ان کے ظاہر کو دیکھا کہ اس میں کون سا کمال ہے، اس میں جس طرح ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں نا جی بڑی رات، کیا بڑی رات ہوتی. ہم نے کہا وہی فکر تمہارے اندر آ گئی. کہا جی کون سی رات، دیکھو نا اتنے بجے شروع ہوتی اتنے بجے ختم ہو جائے، تم سنی کہتے جی بڑی رات بڑی رات. ہم نے کہا یہی تو غلطی لگی تھی ابلیس کو. کہا کیسے لگی؟ ہم نے کہا اس نے اللہ کی محبوب چیزوں کا اندازہ ظاہر سے لگایا. تو ظاہر میں تو یہ عام ہی رات ہے، لیکن اس کی نسبت یہ ہے کہ پھر یہ ہزاروں مہینوں پر بڑھ جاتی ہے. وہ 1000 مہینوں پر جو بڑھتی ہے اس کا ڈیوریشن نہیں بنتا، اس کا دورانیہ نہیں بڑھتا، اس کی نسبت اس کو بڑھا دیتی ہے. ایک شخص مجھے کہنے لگا جی وہ یہ بڑے دن کیا ہوتے ہیں. میں نے کہا آپ کے گھر میں کون بڑا ہے؟ کہنے لگا میرے والد صاحب. میں نے کہا 12 فٹ کے ہو تو آپ نے اپنے گھر کا دروازہ کوئی 15 فٹ کا رکھا ہے. یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی لفظ بڑے پر بات ہو رہی ہے نا، کہ آپ کے گھر میں بڑا کون ہے؟ تو کہنے جی میرے گھر میں والد بڑے ہیں. تو میں نے کہا اگر آپ کے گھر میں والد بڑے ہیں تو ان کا قد کیا 12 فٹ ہے؟ کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا کس بات میں بڑے ہیں؟ تو کہا مرتبے میں بڑے ہیں. تو میں نے کہا بھائی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ رات عام رات ہے، لیکن اس دورانیے کے اعتبار سے کہ نسبت جب اسے اللہ والوں سے ہو جائے، اللہ کی ذات سے ہو جائے، تو یہ رات عام رات کیوں رہتی ہے، کیوں اس کا ڈیوریشن نہیں بڑھتا؟ یہ بھی ایک سوال ہے. یعنی ایک رات 12 گھنٹے کی ہوتی ہے ایک رات، تو لیکن جو بڑی رات ہے وہ 50 گھنٹے کی کیوں نہیں ہو جاتی، وہ 1 سال کی کیوں نہیں ہو جاتی؟ تو ہم اس کو کہیں تو اسی کو تو دنیا کہتے ہیں، اسی کو تو امتحان کہتے ہیں. اللہ اسے بنائے گا عام لوگوں کی طرح اور پھر کہے گا کہ بتاؤ اب اس کو پہچانو. تو اس کو پہچاننے والے 2 ہوں گے، ایک اس کے ظاہر کو دیکھے گا، ایک اس کی نسبت کو دیکھے گا. تو جو اس کی نسبت کو دیکھے گا وہ اہل حق ہوگا، جو اس کے ظاہر کو دیکھے گا گمراہ ہو جائے گا. اب دیکھیں یہاں سے موضوع کھل کے سامنے آ جاتا. نبیوں کو اللہ رب العالمین 100 فٹ کا قد کیوں نہیں دیتا؟ نبیوں کو اللہ رب العالمین جس طرح دیکھو نا بلا تشبیہ بلا تمثیل، یہاں پر میں کوئی مثال نہیں دے رہا، بلا تشبیہ بلا تمثیل ایک بات کر رہا ہوں. ہندو مذہب کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں وہ اپنی دیوتاؤں کے 100 سر بناتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کے 10 ہاتھ بناتے ہیں. کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فضیلت کے لیے جو ہمارا دیوتا ہوگا اس کی شخصیت بھی، یعنی اس کا جسم بھی سب سے الگ ہوگا. ٹھیک ہے، تو بلا تشبیہ میں بات عرض کر رہا ہوں، بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں. اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ اللہ رب العالمین حضرات انبیاء جب شر کے نمائندے 4 8 ہاتھوں کے ذریعے اپنا تعارف کرا رہے ہیں، 10 سر اس کے بنے ہوئے ہیں، لیکن جو خیر کے نمائندے وہ جسم میں ہماری طرح ہی ہوتے ہیں. آمن کا جیسا قد ہوتا ہے ویسی قد ہوتا ہے. جس طرح
ہم شادیاں کرتے ہیں اس طرح وہ بھی شادیاں کرتے ہیں، جیسے ہماری اولادیں ہوتی ہیں اس طرح ان کی بھی اولادیں ہوتی ہیں. جتنا لباس کپڑا ہمیں ہمارے جسم پر لگتا ہے اتنا ان کو لگتا ہے، جیسی بھوک ہم کو لگتی ہے اسے ان کو لگتی ہے، جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہی وہ کھاتے ہیں، جیسا ہم پیاس کو دور کرنے کے لیے یہ پانی پیتے ہیں وہ بھی پیتے ہیں. تو یہاں کیوں نہیں فرق کیا گیا؟ تو دراصل مسئلہ یہ ہے، وہ تو ہندوؤں کا مذہب تو مفروضے پر ہے، وہ تو ایسی خام خیالیاں ہیں. لیکن حق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جن کو مرتبہ اور مقام دیتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، جن کو مرتبہ اور مقام دیتا ہے اللہ رب العالمین، ان کے جسم کو ہم سے مختلف کیوں نہیں کرتا؟ ان کے قد کو ہم سے مختلف کیوں نہیں کرتا؟ ان کے ظاہری معاملات کو ہم سے مختلف کیوں نہیں کرتا؟ تو اس کا جواب یہ کہ یہ امتحان ہے. ان کے ظاہر کو اگر آپ سے ہٹا دے گا تو آپ فیض نہیں لے سکتے، آپ کے اندر ان کے درمیان بہت بڑا گیپ آ جائے گا. تو اللہ رب العالمین انبیاء کے ظاہر کو، اولیاء کے ظاہر کو ہماری طرح رکھتا ہے اس لیے کہ ہم ان کے قریب چلے جائیں، اور پھر ان کی نسبتوں کو اتنا بڑا کر رکھتا ہے کہ ہم ان سے سر نہ ملائیں بلکہ ان کے قدموں پر سر رکھ دیں. تو یہ امتحان ہوتا ہے، یہ بنیادی، اس کو وہابیت نہیں سمجھتی. اس کانسیپٹ کو اگر وہ سمجھ لیں تو اختلاف ختم ہو سکتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات. اب میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، کعبے کا آپ طواف کرتے ہیں میرے دوستو، ٹھیک ہے نا؟ جب عبادت خدا کی ہے تو بیت اللہ کے چکر کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ بیت اللہ تو خود جو ہے کہ وہ عین خدا تو نہیں ہے نا، وہ پتھر کی عمارت تو خدا نہیں ہے، وہ پتھر کی عمارت تو خدا نہیں ہے. لیکن ایک کو مرکز بنایا گیا اور کہا کہ اپنی آرزو اور اپنی محبتیں جو تمہاری خدا کے ساتھ ہے اس کو نکالنا چاہتے ہو نا، تو آؤ اس پتھر کے گھر کے گرد گھومو. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کو ہم براہ راست نہیں پا سکتے تھے، اس لیے اس کی رضا کا ایک گھر بنا، اور اس گھر کو ہم نے خدا نہیں کہا، خدا کی طرف لے جانے والا کہا. خدا نہیں کہا، خدا کی طرف لے جانے والا کہا. تو میں کہتا ہوں جب ایک گھر کو ہم خدا نہیں کہتے، خدا کی طرف لے جانے والا کہتے ہیں، کعبے میں لگا ہوا پتھر اس سے قیمتی ماربل ہمارے گھروں میں ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے گھر کا ماربل اور مسجد اور کعبے کے ماربل میں یکسوئی نہیں پیدا ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے گھر میں لگا ہوا پتھر اور عمارت اگر وہ 100 روپے فٹ ہو اور مسجد میں لگا ہوا پتھر 5 روپے فٹ ہو، لیکن ظاہر کو دیکھیں گے تو گمراہی لاحق ہوگی. تو بندہ مسجد کے فرش کو اپنے گھر کے ساتھ نہیں ملاتا، اپنے گھر کے فرش کا اندازہ اپنی ذات سے کرتا ہے، اور مسجد کے فرش کا اندازہ اللہ کی نسبت سے. اگر آپ اس کو کھولتے چلے جائیں میرے دوستو تو پھر درجنوں مثالیں. کیوں سنی کیوں کھڑا ہو جاتا انبیاء کے سامنے سلام پڑھنے کے لیے، ان کے ذکر پر، ان کے نام کو سن کر چوم کیوں لیتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کا بھی ایسا ادب ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا یہی تو امتحان ہے کہ اللہ رب العالمین حضرات انبیاء کو ظاہر میں ہماری طرح بناتا ہے، اس لیے بناتا ہے تاکہ ایک امتحان بنے کہ کون ہے جو ان کے ظاہر کو دیکھ رہا ہے اور کون ہے جو ان کے سروں پر خلافت کے تاج کو دیکھ رہا ہے، کون ہے جو ان کی نسبتوں کو دیکھ رہا ہے. میرے نوجوان دوستوں، میرے بھائیوں، یہی بنیادی ڈیفرنس ہے، یہی بنیادی فرق ہے بد مذہب کے درمیان اور اہل حق کے درمیان. اہل حق جو دیوانہ وار حضرات اولیاء اور انبیاء کی طرف چلتے ہیں تو وہ حضرات انبیاء کے ظاہر کو نہیں دیکھتے بلکہ ان کی نسبتوں کو دیکھتے ہیں. اور ابو جہل سامنے دیکھ کر گمراہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے نسبت کو نہیں دیکھا تھا، اس نے نبی پاک کی قد و قامت کو دیکھا تھا. تو جس طرح ابلیس کا نمائندہ جو ہے وہ ابو جہل بنا ہے، تو جبریل کے نمائندے حضرت صدیق اکبر بنے، حضرت مولا علی بنے ہیں. تو یہ نمائندے بڑھتے چلے جاتے. پھر صدیق اکبر کے نمائندے غوث اعظم بنے ہیں، غوث اعظم کے نمائندے اولیاء بنے ہیں، مجددین بنے، امام احمد رضا بنے ہیں. تو یہ ایک تعارف ہے. اسی طرح وہاں شر کے نمائندے آ رہے ہیں. تو قیامت تک جو یہ خیر و شر کی لڑائی ہوگی، تو خیر و شر کی لڑائی کیا؟ یہ فکروں کی لڑائی ہوگی. ایک فکر ان کو ظاہر میں دیکھے گی اور ایک فکر ان کی نسبتوں کو دیکھے گی. یہ فرقے کبھی ختم نہیں ہوں گے، یہ آپ سمجھ لیجئے، یہ ختم نہیں ہوں گے. اس لیے کہ جہاں یہ فکر ختم ہوئی تو قیامت آ جائے گی، کیونکہ چھانٹی ہونی ہے، الگ ہونا، یہ فکروں کی جنگ ہے. اور وہ فکر کس سے پہچانی جائے گی؟ ان میں بنیادی فرق کیسا ہوگا؟ وہ اللہ کے محبوبوں کی نسبت سے ہوگا. کیونکہ خدا کی ذات پر تو کسی کو اعتراض نہیں، خدا کی ذات پر تو کسی کو اعتراض نہیں، لیکن اللہ نے جس کو اپنا نمائندہ بنایا اس کی شخصیت کو دیکھیں. اب میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، قرآن کریم کے اندر یہ موجود ہے اور سیرت کی تمام کتابیں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب نماز پڑھاتے تو ایک ہی صف میں کئی لوگ کھڑے ہوتے. آدھوں کی نماز ہوتی، آدھوں کی نہیں ہوتی. پڑھ رہے ہیں حضور کے پیچھے نماز، سمجھ رہے میری بات؟ آپ پڑھ رہے ہیں حضور کے پیچھے نماز، یعنی ایک صف میں کھڑے ہیں حضور کے پیچھے،
آدھوں کی ہو رہی ہے اور آدھوں کی نہیں ہو رہی ہے. پڑھ رہے ہیں حضور کے پیچھے نماز, پڑھ رہے ہیں حضور کے پیچھے نماز ہے. آدھوں کی جو ہو رہی ہے اور آدھوں کی نہیں ہو رہی. آدھوں کی جو نہیں ہو رہی وہ اس لیے ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بس ایک مسجد کا امام سمجھ رہے ہیں, اور آدھوں کی جو ہو رہی ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری نمازیں کچھ نہیں ہے, بخشوائیں گے یہی. ان کی نمازیں ہو رہی ہیں. اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید نے جن کی ہو رہی تھی ان کو صحابہ قرار دیا, اور جن کی نہیں ہو رہی تھی ان کو منافقین قرار دیا. قرآن میں موجود ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. بولیوں میں دیکھیں کوئی فرق نہیں ہے. میں ایک بات عرض کروں, عبداللہ بن ابی جو منافق ہے, جو حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, اور بلا تشبیہ حضرت سیدنا صدیق اکبر, سیدنا فاروق اعظم, سیدنا عثمان غنی, سیدنا مولا کائنات رضی اللہ عنہم اجمعین حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ سب طبقے حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. بولیاں ایک ہیں, سٹائل نماز کا ایک ہے, ٹھیک ہے, سٹائل ایک ہے, انداز ایک ہے. آپ کہتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, ہمارے وہاں ایک عام ایک کلچر ہے. یہ آپ کیسا اختلاف, ان کی بھی داڑھی ہے, ہماری بھی داڑھی ہے, وہ بھی نماز روزے کی طرف بلاتے ہیں, ہمارے اسلامی بھائی بھی نماز روزے کی طرف بلاتے ہیں. تو جناب جو ہے کہ فرق کیا ہے, کیا ڈیفرنس ہے؟ میں نے کہا واہ جناب کیا ڈیفرنس ہے. تو میں نے کہا جناب آپ جب کاروبار کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ڈیفرنس نظر آتا ہے کاروبار میں؟ کہا. تو ہم نے کہا یہاں نہیں سمجھتے آپ, یہ تو سادہ سی بات ہے. یہ میں تنقید نہیں کر رہا, یہ ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں میرے دوست. جان بوجھ کر ہم اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں, جان بوجھ کر حق ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے, ہم دل کا دروازہ نہیں کھولتے کہ وہ اندر داخل ہو جائے. ہم اپنی عصبیت, اپنے تعصب, اپنی دنیاوی سٹیٹس اور مرتبے کو پامال نہیں کرنا چاہتے. جب تک ہم اپنے آپ کو فنا نہیں کریں گے ایمان داخل نہیں ہوگا. آپ عزت و قدر میں مجھ سے زیادہ ہیں. اگر میں یہاں پر بیٹھا ہوں تو یہ نہیں کہ میں آپ پر کوئی فضیلت رہ گیا, نہیں, یہ آپ کا دینی شوق ہے کہ آپ, یا آپ کی دین سے لگن ہے کہ جو دین کو بیان کریں تو آپ ان کو گدوں پر بٹھاتے ہیں اور آپ خود زمین پر بیٹھتے ہیں. تو یہ فرق جو آپ کے اندر ہے یہ دین کا ہے. تو پہلے ہمیں دینی مقصد اور مزاج کو سمجھنا میرے دوستوں ضروری ہے. اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر جس صف میں کھڑے ہیں, حضرت عمر جس صف میں کھڑے ہیں, عثمان غنی جس صف میں کھڑے ہیں, مولا علی جس صف کے اندر کھڑے ہیں, اسی صف کے اندر عبداللہ بن ابی بھی کھڑا ہے. اسی طرح رکوع ہو رہا ہے, اسی طرح سجدہ ہو رہا ہے, دونوں کلمہ پڑھ رہے ہیں, دونوں. اب مثال کے طور پر میں بات آپ کے سامنے کروں. دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید اس بات کو ذکر کرتا ہے, دونوں کی بولی ایک ہے. قرآن 28 پارے میں جگہ ذکر کرتا کہ لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. محبوب آپ کی غلاموں میں, یہ ہم ایک ڈسکشن کر رہے ہیں, کوئی خاص تقریر نہیں ہے, ہم خاص طور پر جو کنفیوژن ہے اس کو ختم کر رہے ہیں. اس نظریے سے آپ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اس کو سمجھ گئے تو پھر تو سو کا پتا بھی آپ کو مدینے کے گنبد کی نسبت سے وہ ہرا ہرا نظر آئے گا. اور اگر یہ مزاج نہ لگے تو گنبد خضرا بھی سامنے ہو تو پھر کوئی سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ فکریں درست ہونا ضروری ہے. فکریں جس طرح دیکھیں نا, میدا اگر بندے کا خراب ہو تو میٹھا بھی کھائے تو کڑوا لگتا ہے. تو اس طرح ایک روحانی اور ایمان کا میدا ہے, اگر وہ خراب ہو جائے تو ایمان بھی سمجھ میں نہیں آتا. اور میدا کا انسان کا جسمانی ٹھیک ہو تو اس کو سوکھی روٹی بھی شہد لگتی ہے, سوکھی روٹی بھی اس کو شہد لگتی ہے. اس طرح حضرات صوفیہ فرماتے ہیں جس طرح جسم کا میدا ہے کہ وہ ہضم کرتا ہے چیزوں کو, اور پھر دل کو جتنی طاقت پہنچانی ہے, جگر کو جتنی طاقت پہنچانی ہے, آگے جتنی طاقت پہنچانی ہے, تو اس طرح کا وہ ایک کام کرتا ہے. اسی طرح ایک روحانی میدا ہوتا ہے, اگر وہ ٹھیک ہونا تو پھر ہمیں سارے چہروں میں اللہ کے نیک بندوں کا چہرہ نظر آ جاتا ہے. سارے قبرستان میں پھر ولی کے مزار پر گنبد کیوں بنایا جاتا ہے وہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن اگر روحانی میدا اگر خراب ہو تو پھر وہ اس بندے کو نہیں جان سکتا. اب آپ دیکھیے, میں گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں کہ حضرت صحابہ کرام جس صف میں کھڑے ہیں اس صف میں منافقین بھی کھڑے ہیں, ٹھیک ہے, وہی انداز ہے, وہی بولی ہے, ظاہری سٹائل پورا وہی ہے, الفاظ و کلمات وہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں جی وہ بھی تو یہی باتیں کرتے ہیں, آپ بھی یہی باتیں کرتے ہیں. ہم نے کہا جی باتیں اور ہوتی ہیں, فکر اور عزائم اور ہوتے ہیں. باتیں ایک جیسی, اب ظاہر سی بات ہے کہ کیا وہ آپ کے سامنے حضور کے لیے وہ جملے بولے گا کہ جس کو آپ سن کر اس کا گریبان پکڑ لیں؟ وہ تو آپ کو کیپچر کرنے کے لیے, آپ کو پکڑنے کے لیے باتیں تو وہی بولے گا کہ جو آپ کے دل کے مطابق ہو. لیکن جب آپ کی اس سے دوستی ہو جائے گی تو پھر وہ کام کرے گا. مثال کے طور پر ایک دیکھیں کہ آپ اپنے والد کے بڑے فرمان بردار ہیں, اور آپ اپنے والد صاحب کے اتنے فرمان بردار ہیں, اپنی والدہ کے اتنے فرمان بردار ہیں. اس مثال پر اس کو سمجھیں آپ کہ آپ ان کی گستاخی
کرنا تو درکنار، اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ایک آپ کا رشتہ دار ہے جو آپ کو آپ کے باپ کا بے ادب کرنا چاہتا ہے، آپ کو آپ کی ماں کا بے ادب کرنا چاہتا ہے. اگر وہ آپ کو ڈائریکٹ کہے تمہارا باپ بڑا بد اخلاق ہے تو آپ اس کو جوتا مارو گے، کیونکہ آپ نے کبھی اپنے باپ کی گستاخی سننا کرنا تو کبھی سنا ہی نہیں، مزاج ہی نہیں ہے. تو وہ جانتا ہے کہ اپنے باپ کا بڑا فرمان بردار ہے. اب سنی ذرا اپنے اوپر رکھ کے اس مثال کو سمجھیں کہ یہ اپنے باپ کا بڑا فرمان بردار ہے. اگر اس کو ڈائریکٹ کہیں کہ تیرے باپ کی شکل ایسی ہے تو یہ تو یعنی زندہ کھا جائے گا. اگر ہم اس کو کہیں کہ تیرا باپ جو ہے کہ وہ پاؤں سے معذور ہے تو یہ تو ہمیں چھوڑے گا نہیں. اگر ہم یہ کہیں گے تیرے باپ کو جناب بات کرنا نہیں آتی تو وہ انتشار میں لانے کے بغیر آپ کو آہستہ آہستہ بے ادب بنائے گا. مثال کے طور پر آپ کے والد صاحب بہت اچھے آدمی، کتنا نورانی چہرہ ہے اور کتنے خوبصورت شخصیت ہے. ذرا دیکھیں صرف ان کی جوتا جو نا تھوڑا سا پھٹا ہوا تھا. ان کا جوتا جو ہے اب بہت نیچے جا کے سمجھا رہا ہے آپ کو، بہت نیچے جا کے وہ سمجھا رہا ہے آپ کو. ان کا جوتا پھٹا ہوا تھا، باقی سب تو ٹھیک ہے، بس ذرا یہ جوتے اچھے نہیں لگ رہے تھے. اگر آپ واقعی میں فرمان بردار ہیں تو جس طرح آپ والد کے چہرے پر بگڑ رہے تھے نا، اس طرح وہ جوتے کی بات کریں تو تب بھی اس کا گریبان پکڑے گا. اگر آپ نے اس طرف اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا اور اتنی چھوٹی سی بات اگر آپ کو سننے کی عادت ہو گئی وہ دوسرے دن پگڑی کی بات کرے گا. سمجھ رہے میری بات؟ یہی بد مذہب کرتا ہے آپ کے ساتھ. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ گستاخ بنانے کے لیے، اہل بیت اور اولیاء کو گستاخ بنانے کے لیے وہ ڈائریکٹ حضور کو حد تنقید نہیں بناتا. پہلے چند وہ عام مثالیں پیش کرتا ہے جس میں آپ کے لیے ذہن میں حضور کا ایک تصور معاذ اللہ عامیانہ دل میں آئے، اور اس کو آپ اگر قبول کر جائیں تو کل اس سے بڑی بات وہ کرے گا، کل اس سے بڑی بات کرے گا. لیکن سنی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں میں سے نسبت صحابہ کو آپ دیکھیں. میں اس پر ایک مثال آپ کو دوں. صحابہ حضور کی محبت میں اتنے میچور، اتنے سنجیدہ تھے کہ وہ کسی بھی حوالے سے، اور منافقین صحابہ کو گھیرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. جو نئے مسلمان ہو جاتے ہیں نا، صحابی ان کے قریب آتے تھے. مثال کے طور پر جب سرکار مدینہ تشریف لائے تو سرکار نے پہلا خطبہ دیا مدینے کے منبر پر، من حبنی فقد احب اللہ ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ. جس نے مجھ سے، توجہ سنیے گا، جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا، یہ حضور نے فرمایا، سبحان اللہ. اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی. بات بالکل ٹھیک تھی. اب منافقین نے جو سادے صحابہ تھے نا ان کے پاس گئے، کہنے لگے سرکار تشریف لائے، مبارک ہو، مدینہ شریف میں برکت ہو گئی. لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں ہے. کہا کیا؟ کہا انہیں چاہیے تھا کہ اللہ کا نام پہلے لیتے، اپنا نام بعد میں لیتے، لیکن انہوں نے اپنا نام پہلے لیا، اللہ کا نام بعد میں لیا. کہ من احبنی فقد احب اللہ. اب سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھو دھیمک سے بالکل نیچے سے اٹھا رہا ہے وہ، اور باقاعدہ یہ تاریخ کی ساری کتابوں میں ہے، سیرت کی ساری کتابوں کے اندر موجود ہے. اب میں جو قرآن کی آیت پڑھوں گا تو اس کا شان نزول بھی یہی بنتا ہے. انہوں نے کہا جی آپ کو مبارک. اب جو سب عاشق صحابہ ہیں ان کے سامنے ڈائریکٹ کہہ دو میں مانتے ہی نہیں ہیں تو صحابہ تو اس کو زندہ گاڑ دیتے. اب آپ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے سامنے، کہہ رہا بہت مبارک ہو، سرکار تشریف لے آئے اور اب تو مدینے میں نور ہی نور ہو گیا، اب تو کفر ختم ہو جائے گا، ہدایت عام ہو جائے گی. لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں ہے. صحابی کہنے جی اتنا بڑا عاشق بن رہا ہے اور کہہ رہا ہے بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا جی کیا بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کہا دیکھیں یہ اللہ کے نبی ہے نا. کہا ہاں ہاں اللہ کے نبی ہے، ہاں میں بھی مان رہا ہوں اللہ کے نبی ہے. کہا لیکن انہوں نے اللہ کا نام پہلے کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے کہا جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا. ان کو کہنا چاہیے تھا جس نے اللہ سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. اب وہ لفظوں میں الجھا رہا ہے. من احبنی فقد احب اللہ، یہ خطبہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ کہتے ہیں جی اللہ کا ذکر ہی تم نہیں کرتے، صرف نعتیں پڑھتے رہتے ہو. یہ وہ دھمک ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ ہاں اس پر غور کریں آپ ذرا. یہ وہ دھمک، نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، یہ اللہ کا نام ہی نہیں لیتے. تو یہ نعتیں جو پڑھتے ہیں یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ تو اللہ ہی کا طریقہ ہے نا، یہ اللہ ہی کا حکم ہے اور اس میں اللہ ہی کی تعریف ہے، اس لیے کہ حضور خود سے تو کچھ نہیں ہے، اللہ نے ان کو یہ مقام و کرامت عطا فرمائی ہے. لیکن آپ کو حضور کا بے ادب کرنے کے لیے اللہ کے مرتبے کو سامنے لا کے کھڑا کرے گا. دیکھو نا پہلے تو اللہ کا ذکر ہونا چاہیے نا، پہلے تو اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. یعنی ان کے نزدیک اللہ کے ذکر اور نبی کے ذکر میں فرق ہے، اور یقیناً اللہ کے ذکر میں جو فرق آ جائے وہ تو کفر ہوتا ہے، وہ تو فرق کفر ہوتا ہے. اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے اللہ کے محبوب ہیں ان کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے، کیونکہ ان کو جو نسبتیں اور مقام اور مرتبہ یہ اللہ نے دیا، ہم تو ان کو نہیں جانتے تھے، اللہ نے خود ان کو دے کر ہمیں کہا کہ پیار کرو ان سے. تو اب ان سے پیار کرنا اللہ کے حکم کے تحت تو پھر اللہ ہی سے پیار کرنا ہے نا.
اب آپ ذرا دیکھیں یہ جس طرح آپ کو گھیرتے ہیں یہ بہت پرانا طریقہ ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جناب جو ہے ہم نبی پاک کو مانتے ہیں اور سرکار مدینہ تشریف لے آئے ہیں, اب تو ہدایت بڑی عام ہو جائے گی. اب جو سادہ مسلمان ہوئے صحابی ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہمیں. کہہ رہے ہیں کیا سمجھ میں نہیں آ رہی؟ یہ تفسیر البانی کے اندر موجود ہے. کہہ رہے ہیں نبی پاک نے خطبہ بڑا عجیب دیا ہے. اور بندے نے کہا کیا عجیب دیا؟ تو اب اس کو نرم کرنے کے لیے کہا دیکھو پہلے تو اللہ کا مقام ہے نا, اللہ کا مقام ہے نا. اب یہ گھیریں گے آپ کو توحید آگے کر کے, یہ گھیریں گے آپ کو توحید آگے کر کے, اور یہ جو توحید کا کانسیپٹ دیں گے وہ یہ ہے کہ توحید کا معنی ان کے نزدیک یہ ہے کہ بس اللہ کو مانو باقی کچھ بھی نہیں. اور جو حقیقت میں توحید ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو مانو اور جن سے خدا عزت و کرامت جنہیں عطا فرمائے ان سے بھی محبت اور ان کی تعظیم کرو. یہ ہے توحید کا صحیح تصور. اب جب انہوں نے یہ کہا کہ حضور, آپ لفظوں کو دیکھ رہے ہیں کہ حضور نے یہ کیوں فرمایا, یہ کیسا خطبہ دے دیا معاذ اللہ کہ من احبنی فقد احب اللہ, جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا. ان کو کہنا چاہیے تھا من احب اللہ فقد احبنی, جس نے اللہ سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. لیکن یہ تو عجیب بات کر رہے ہیں. تو یہ بات جب معاشرے میں گردش کرنے لگی تو اللہ نے فرمایا محبوب یہ پہلا اعتراض ہے منافقین کی طرف سے, اب تو اپنی قدریں خود نہیں بتائے گا, ہم بتائیں گے. محبوب تو خاموش رہے, ہم بتائیں گے. ان کو یہ جلن ہے کہ تو نے نام یہ پہلے اور دوسرے میں ہے. میں تو مالک ہی کہوں, یہ نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. کسی میرا تیرا کو رب نے کیسے ختم کیا, اور اعلیٰ نے اسی کی ترجمانی کی ہے. تو آپ دیکھیں کیا میرا تیرا, کیا حضور کیا اللہ رب العالمین سے اگینسٹ ہے معاذ اللہ کہ تم, اور یہ بالکل اگینسٹ یعنی بالکل مخالف سمت میں لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا محبوب اب اپنے مرتبے کو آپ نہیں بتائیں, ہم خود بتائیں گے. اب قرآن کی آیت اتری کہ وَمَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهُ, وہ ایک نظریہ اترا کہ محبوب یقیناً جس نے محبت و تعظیم کے ساتھ تیرا قرب اور تیری اطاعت کی ہے دراصل اسی نے اللہ کی اطاعت. لیکن وہی مضمون جو زبان مصطفیٰ سے نکلا تھا قرآن میں اترا, اور قرآن نے باقاعدہ حضور کا نام, یہ تو میں بظاہر آپ کو سمجھانے کے لیے پہلا دوسرا کہہ رہا ہوں, سمجھنے کے لیے ترتیب الفاظ کے اعتبار سے حضور کا نام پہلے آیا, ترتیب الفاظ کے اعتبار سے اللہ کا نام بعد میں آیا. تو یہ اللہ نے آیت خود اتار کے یہ بتا دی کہ نہیں محبوب و محب میں کوئی میرا تیرا, کوئی نہیں میرا تیرا. اور اس پر ایک آخری بات میں عشق و محبت کے حوالے سے پیش کر دوں, اور محبت کا معیار آپ صحابہ کے لیے دیکھیں اور مرتبہ اور مقام دیکھیں. جس طرح کہ میں نے ایک مثال آپ کے سامنے دی کہ کوئی اگر آپ کو آپ کے باپ کا گستاخ کرے تو پہلے جوتے سے چلے گا. صحابہ اتنے سنجیدہ تھے ایمان کے مسئلے میں, سبحان اللہ کہیں, ہم ان کے نام لیوائیں, ہماری روحیں ان سے فیض پاتی ہیں. تو ہمیں اتنا میچیور اور سمجھدار میرے دوستوں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور میں وہ جنرل ٹاپک پہ گفتگو کر رہا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کے دل میں رائے کے برابر بھی انصاف ہوگا وہ اس سے اختلاف نہیں کرے گا. اس وقت سارا تفرقہ فرقہ مرقہ سب سائڈ میں پھینکے, اس کو بالکل جنرل وے میں آپ آئیے, سادے راستے پر آپ آئیے, اور اس کو سوچئے کہ یہی بنیادی فکروں کی فرق تھا جو خیر خیر کہلایا اور شر شر کہلایا. اب آپ دیکھیے آخری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اس حدیث پاک کے حوالے سے, اور اس پر آپ پھر بنیاد بناتے رہیے حب رسول کی. اور یہ کانسیپٹ اگر کوئی نہیں سمجھے گا وہ رات بھر بھی بخاری پڑھے گا اس کو کچھ نہیں ملے گا. وہ رات بھر بھی پورا قرآن پڑھے گا, کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس کی بنیاد ٹھیک نہیں ہے. اس کو سمجھنے کی جو تھنکنگ ہے, اس کی جو فکر ہے, جب وہ غلط ہے تو پھر آگے نتیجہ سب غلط آتا چلا جائے گا. اور اگر اس کی تھنکنگ پہلے سے درست ہے تو آگے آنے والی ہر چیز درست آتی چلی جائے گی. سنی مدینے کی مٹی کو چوم لیتا ہے, سنی گنبد خضرا سے نظر نہیں ہٹاتا, سنی سرکار کا نام لے کر چوم لیتا ہے, سنی سرکار کے نام پر کھڑا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ اس کی فکر پہلے درست ہے تو سارے سٹائل اس کے خود بخود درست ہوتے ہیں. اس کی پہلی فکر حضور کے لیے درست نہیں ہے, اس لیے وہ بخاری بھی پڑھے گا تو اس کا ادب نہیں کرے گا. وہ اگر حضور کے لیے ساری آیتیں پڑھے گا, مثال کے طور پر ان کی تقریر شروع ہوتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں نے کہا وہ رفعنا اللہ کا ذکر بھی قرآن ہی کبھی یہ بھی پڑھ دیا کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یہ بھی قرآن یہ بھی پڑھ دیا کرو, لیکن نہیں پڑھے گا وہ, اس لیے کہ اس کی فکر درست نہیں ہے. سنی کی فکر ضرور درست ہے, اس لیے توحید میں وحدت الوجود پر بھی بحث کرے گا اور رسالت اور محبت کے تقاضوں پر بھی بحث کرے گا. یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھے گا اور انا اعطیناک الکوثر بھی پڑھے گا, اور دونوں کے ایک دوسرے سے مقابلے پر نہیں رکھے گا بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کی تفسیر سمجھے گا.
آپ سنیے آخری بات کہ صحابہ کتنے سنجیدہ تھے ایمان میں. سبحان میرے نوجوان دوستو، ہمیں یہ سنجیدگی اپنے اندر لانی پڑے گی، اور یہ ساری باتیں اس لیے ذکر کی جا رہی ہے، یہ بھولیں گے نہیں آپ. میں اس کو آپ آخر میں اس کی سمری بیان کر دوں گا، خلاصہ اس کا آپ کے سامنے ابھی لے آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میرا غرض یہ صرف یہ ہے کہ میرے دوستو، جو اہل حق کا جو حق ہمارے سامنے آ گیا ہے تو ہم اس کو قبول کرنے میں بخیلی نہیں کریں، پھر کشادہ قلب سے جو راستے میں آئے سب کو قربان کریں، اور جو حق ہے اس کو ہم قبول کریں. اب آپ دیکھیں صحابہ کرام ایمان کے مسئلے میں کتنے سنجیدہ اور کتنے آنکھ کھول کر ہر مسئلے کو دیکھنے والے. یہ نہیں ادھر بھی چلے جاؤ، ادھر بھی چلے جاؤ، ادھر بھی چلے جاؤ، ادھر نہ. وہ ہر قدم کو پھونک کر رکھنے والے کہ یہ اللہ کی مرضی کا ہے کہ نہیں. اب اس کی مثال آپ دیکھیے، جس طرح میں نے وہ جوتے والی جو مثال دی نا باپ کی، ذہن میں آپ کے درود شریف پڑھیے. بخاری شریف میں ایک حدیث موجود ہے، کتاب الصلح. بخاری شریف کیونکہ 8 کتابوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ جامع اس کو کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں، الجامع الصحیح المستند المختصر من امورہ وایامہ صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف کا پورا نام ہے. بخاری تو بخارا کی نسبت سے، کیونکہ امام ابو عبداللہ جو ہیں محمد بن اسماعیل وہاں کے رہنے والے تھے، تو اس لیے بخارا کی طرف منسوب ہو گئے، لیکن نام ان کا اس کتاب کا یہ ہے. تو بخاری شریف کے اندر جو 8 کتابیں جمع کی، جیسے کتاب الوحی ہے، کتاب الایمان ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الصوم ہے، کتاب الجہاد ہے، کتاب المغازی ہے، کتاب المناقب ہے. اسی طرح ایک اس کی پہلی ابتدائی جلدوں کے اندر کتاب الصلح آتا ہے، بڑے مسئلے جھگڑوں کو کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا تعلیم مرمت فرمائی. تو کتاب الصلح کی یہ دوسری حدیث ہے یا پہلی حدیث ہے. بس ان 3 حدیثوں، بالکل آپ کتاب الصلح شروع کریں گے تو سامنے حدیث موجود ہے. اب وہ جوتے والی بات یاد رکھیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے. سرکار قبیلے میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے. اس حدیث کو اگر آپ نے سمجھ لیا، آپ کے ایمان پر کوئی ڈاکہ نہیں لگا. اللہ میرے اور آپ کے ایمان اور سارے سنیوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اولادوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ میرے دوستو ایمان ہی سب سے اصل چیز ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ فلاں قبیلے میں جھگڑا ہو گیا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلیے اور ان میں صلح کروائیے. سرکار اپنے دراز گوش پر سوار ہوئے. اس دور میں سواری ہی دراز گوش، فارسی میں دراز گوش جو ہے وہ خچر اور گدھے کو کہتے ہیں. اس دور میں سواری ہی یعنی گدھوں پر، خچروں پر ہوا کرتی تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دراز گوش تھا اس کا نام یافور تھا، جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہوتے تھے. تھا وہ گدھا یافور. گدھا سب سے بیوقوف جانور ہے، اس بات کو ذرا یاد رکھیے. گدھا سب سے بیوقوف جانور. اگر بچہ بھی نہیں پڑھتا نا، یا بڑا آدمی بھی اگر کوئی بات نہیں سمجھ، لوگ کہتے ہیں یہ تو گدھے جیسا دماغ ہو گیا، معذرت کے ساتھ کہتے ہیں نا، یعنی یہ بیوقوف ہو گیا ہے. اور کیونکہ گدھے کے اندر یہ ایسا جانور ہے جس کے اندر غبات بہت ہے، غبی ہے وہ، اور اس میں کبھی تمیز نہیں پیدا ہو سکتی. جانوروں میں سب سے بیوقوف جانور جو ہے وہ حمار ہے، وہ درازگوش ہے، وہ گدھا ہے. ٹھیک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو براق اپنے ساتھ لے کر رکھتے، لیکن حضور نے نہیں رکھا، کیونکہ یہ مومنوں کا امتحان تھا. جب شان بتانی تھی معراج میں تو پھر براق آیا. براق آیا، اور براق جو ہے وہ برق کا مبالغہ ہے. آج سائنس بھی یا ناسا بھی اس بات کو ذکر کرتا ہے نا کہ لائٹ کی رفتار جو ہے وہ سب سے تیز ہے، اور براق اس سے زیادہ رفتار میں تھا. ٹھیک ہے. کوئی کہے ہم نبی کی طرح ظاہر کو، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جہاز صرف ٹیک آف کرتا ہے اور لینڈنگ کرتا ہے تو کتنی تیزی میں اڑتا ہے اور کتنی تیزی میں جھکتا ہے. اس پر اگر کسی مولوی صاحب کو رسی سے باندھ دیا جائے جہاز کے اوپر، تو یہ اگر ٹیک آف کرے تو ان کے جسم سلامت رہے گا؟ کیوں پھٹ جائے گا جسم ان کا؟ اس لیے کہ ہوا کا پریشر زیادہ ہے. اور ہوا کا پریشر زیادہ کیوں کہ مخالف سمت میں بہت تیزی میں آپ جا رہے ہیں. تو جب مخالف سمت میں آپ تیزی میں جا رہے ہیں تو پریشر سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو براق کی رفتار جہاز کیا ہو تو بجلی سے زیادہ تھی. جب سرکار کا براق بھاگ رہا ہوگا تو سرکار کے امامہ بھی نہیں ہل رہا تھا. یہ مقام مصطفیٰ ہے، یعنی اتنا کنٹرول ہے. یعنی براق رفتار، پریشر، یہ سب براق پر گزر رہا ہے، اور سرکار کی قوت اور ہمت اتنی ہے کہ آپ کے امامے کا کپڑا بھی نہیں ہل رہا، حالانکہ وہ براق ہے. آپ اپنی گاڑی کی فرنٹ کا اگر شیشہ ہٹا دیں
اور گاڑی تیز بھاگنے والی گاڑی اس کو اسٹارٹ کریں اور جیسے ہی آپ 260 280 300 320 تو اس سے تو گاڑی کھڑی ہو جائے گی اور جناب یہ اوپر چلی جائے گی. اور اگر سامنے اس کا فرنٹ کا شیشہ نہ ہو تو پھر آپ بھی اسٹیئرنگ پر نہیں رہیں گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو براق پر ہے جو فی گھنٹے میں آپ کہیے کہ کئی کروڑوں میل وہ طے کرتا ہے اور اتنے اربوں میل طے کرتا ہے کہ پلک جھپکنے میں معراج ہو جاتی ہے. تو اتنی رفتار اس کی ہے کہ جس کو ہم تصور میں نہیں لا سکتے. وہ اتنی تیز جا رہا ہے, سامنے کوئی چیز نہیں ہے, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امام مبارک کا کپڑا بھی نہیں ہلتا. سرکار چاہتے, توجہ ذرا رکھیے, سرکار چاہتے تو براق بھی اپنے ساتھ رکھتے اور مدینے کی گلیوں میں میرا آقا براق پر گزر رہے ہوتے. کیا کرتے بولیے؟ مدینے کی گلی نماز کی جائیں گے نماز کی طرف. ٹھیک ہے, تو ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے, یہ حدیث اب اس کا مکمل سمری اور خلاصہ اور پیغام کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو اگر آپ سماعت فرمائیں گے تو یہ حدیث پاک بہت سے مسئلوں کو حل کر دیتی ہے. سرکار چاہتے صلی اللہ علیہ وسلم تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بھی سوار ہوتے, لیکن سرکار نے براق نہیں لیا بلکہ حمار کو استعمال فرمایا, جو عام کلچر تھا جانور کا. اب دیکھیں وہ جانور حمار جو سب سے بیوقوف جانور ہے, لیکن جب حضور جب اس پر بیٹھتے ہیں تو بڑے بڑے عالموں پر وہ بڑھ جاتا ہے. یہ کمال علم مصطفیٰ ہے. لوگ حضور کے علم کے خلاف بکواس کرتے ہیں. حضور تو اس حمار اور نااہل اور غبی جانور پر اگر بیٹھتے ہیں تو وہ علماء سے بڑھ جاتا ہے. کیسے؟ ایک علم ظاہر کا ہے, ایک علم باطن کا ہے. ایک علم بولیے ظاہر کا, ایک علم باطن کا ہے. ظاہر کا علم تو کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے, لیکن باطن کا علم انسانوں میں کم ہوتے ہیں. تو حمار اور گدھا تو وہ ظاہر کے علم میں نہیں حاصل کر سکتا, لیکن حضور کی نسبت سے اس کو علم باطن ملا ہے. اور کیسا ملا ہے آپ ذرا دیکھیں تو علم ظاہر میں وہ کہاں ہوگا. آپ ذرا یہ دیکھیے کہ تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ سرکار صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب اسلام پھیرنے لگا تو کچھ لوگ جو ہے کہ وہ مدینے کے اندر ایسے آتے تھے جو ہمیں ایجنٹ لگتے تھے, مشکوک لگتے تھے, لیکن ان کا لباس وغیرہ ایسا تھا سب مسلمانوں کی طرح تھا. اب ان کو ہم پہچانیں کیسے کہ منافق ہے یا مومن ہے؟ تو کہتے ہیں ہم حضور کے یافور کو, دراز گوش کو لے کے چلتے ہیں. وہ جس کے آگے سے گزر جاتا ہم کہتے ہیں یہ مومن ہے, اور جس کے آگے پیشاب کرتا ہم کہتے ہیں یہ منافق ہے. حالانکہ ایمان اور نفاق یہ دل کی صفت ہے, دل کی صفت, یہ علم باطنی ہے. لوگ کہتے ہیں دل کا راز حضور نہیں جانتے. حضور اگر کسی غبی جانور کو بھی اپنا شرف قرب عطا فرمائے تو وہ بھی دلوں کے رازوں کو جان لیتا ہے. وہ بھی دلوں کے رازوں کو جان لیتا ہے. تو ان باتوں کو آپ بھولیے مت. سرکار کو خبر آئی صلی اللہ علیہ وسلم کی, یا رسول اللہ فلاں قبیلے کے اندر جھگڑا ہو گیا. وہ جوتے والی مثال یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے, جو والد کے حوالے سے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ فلاں قبیلے کے اندر جھگڑا ہو گیا ہے اور آپ تشریف لے کر چلیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور صلح کے لیے تو سرکار جب تشریف لے گئے تو دراز گوش پر گئے. تو سرکار جب اس دراز گوش پر, میں لفظ بار بار دراز گوش ہی کہوں گا, وہ لفظ نہیں کہوں گا, لیکن آپ ذہن میں محسوس کیجئے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دراز گوش پر سوار ہو کر گئے تو جب تک حضور اس پر بیٹھتے تھے وہ پیشاب نہیں کرتا تھا. یہ آداب میں سے ہے. جب تک حضور اس پر بیٹھتے تھے, یعنی انسان جو عقل رکھے, شعور رکھے, علم رکھے, قرآن و سنت پڑھے, وہ حضور کے مرتبے کو نہ جان سکے تو وہ تو گدھے سے بھی زیادہ گیا گزرا انسان ہے. اور وہ تھا دراز گوش, لیکن مرتبہ مصطفیٰ کو ایسا جانتا ہے کہ جب حضور جلوگر ہو جائے تو پیشاب نہیں کرتا ہو. یہ ہے ادب. دیکھیں آپ, ادب دیکھیں. ہم تو انسان ہیں میرے دوستوں, جانوروں نے کیسا ادب کیا میرے آقا. سرکار جب اس پر تشریف فرما ہو کر اس جگہ تشریف لے گئے تو سامنے قبیلہ تھا, تو سرکار اپنے دراز گوش سے اترے. اور جب سرکار تشریف لے گئے, بخاری شریف کی حدیث ہے, اس قوم میں جب حضور پہنچ گئے, کافی دور چلے گئے, تو پھر اس نے پیشاب کیا. دراز گوش نے پیشاب کیا. تو اس طرف عبداللہ بن ابی کھڑا تھا, اس طرف صحابہ کھڑے تھے, یعنی سارا مجمع تھا دیکھ رہے تب کیا ہوگا. کسی کی توجہ نہیں. بھائی ظاہر سی بات ہے, گدھا جو ہے وہ ٹوائلٹ میں جا کر تو پیشاب نہیں کرے گا. وہ جس طرح اس کی جو ہے کہ حیت ہے, جس طرح اس جانور کا مزاج ہے ویسی کرے گا. تو جس طرح اس نے جب پیشاب کر دیا تو عبداللہ بن ابی, اور وہ جوتے والی مثال یاد رکھیے گا, عبداللہ بن ابی نے فوراً اپنا رومال درخت دیجیے گا, چادر, حدیث میں آتا ہے چادر لی اس نے اور اپنے منہ سے لگائی اور پیشاب کو یوں دیکھ رہا ہے.
تو اب گھیرتے کس طرح، ذرا یہ دیکھیں آپ اس نظریے کو، بہت بہت دھیمی آواز سے گستاخ بناتے ہیں. اب وہ بنا کیسے رہا ہے؟ حضور کو نہیں کہہ رہا، عبداللہ بن ابی حضور کو نہیں کہہ رہا، تو صحابہ اس کو کیا کر دیں، وہ حضور کے دراز گوش کو بھی نہیں کہہ رہا، وہی کہہ رہا او کتنا بدبو والا پیشاب ہے یہ، اور بات ٹھیک کر رہا ہے وہ. عقل تو ٹھیک ہے نا، پیشاب میں عطر تو نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس مزاج کو سمجھیے، سنیو، خدا کے واسطے اپنے ایمان کی فکر کریں اور اس حدیث پاک کو آپ سمجھیں. آپ جب دراز گوش وہ حمار جب وہ پیشاب کرتا ہے تو عبداللہ بن ابی اپنی ناک پر چادر لگا کر کہتا ہے ہائے 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 ہائے، اس کے پیشاب میں بدبو کتنی ہے. تو یہ تو نے کون سی عجیب بات کر دی، پیشاب میں تو ہوتی بدبو ہے، لیکن اس کا وہ مقصد نہیں ہے، اس کا وہ مقصد نہیں ہے، وہ لانا دوسری طرف چاہ رہا ہے. اس نے کہا میرے ناک کے، مسلم شریف میں میرے ناک کے نتنے جل رہے ہیں اور یہ تو بہت بدبودار پیشاب ہے. سرکار کے صحابی عبداللہ بن رواحہ آگے کھڑے تھے، انہوں نے آستین اوپر کی اور اس کو گریبان سے پکڑا، عبداللہ بن ابی کو، اس کو دھکا دیا، دھکا دے کر اس کو زمین پر گرا، اس کے سینے پر چڑھے. بخاری میں کہ تو کہتا ہے رسول اللہ کے حمار کے پیشاب میں بدبو ہے. اب دیکھیں صحابہ کتنے سنجیدہ ایمان کے مسئلے میں، وہ لارا یہاں سے گستاخ بنانے کے لیے، لیکن صحابہ حضور کی گستاخی معاذ اللہ، حضور کی نسبت، یہ تو جو پیشاب ہے، پیشاب جو حضور کے جانور کا پیشاب ہے اور وہ ہوتا بھی ناپاک ہے، ہوتا بھی بدبودار ہے، لیکن جب اس نے خود یہ کہا کہ یہ تو دراز گوشت کے اندر بہت بدبو ہے اس کے پیشاب کے اندر، تو عبداللہ بن رواحہ صحابی رسول ہے، اس کو گرا کر اس کے سینے پر چڑھ کر کہتے ہیں واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، اللہ کی عزت کی قسم رسول اللہ کے جانور کے پیشاب میں تو مشک سے زیادہ خوشبو ہے. تو میرے دوستو آپ توجہ کریں کہ صحابہ کتنے سنجیدہ ہیں. وہ جوتے والی مثال میں اس لیے دے رہا تھا کہ اگر آپ نے باپ کے لیے اتنی سی بات اس کے مرتبے کے خلاف سنی تو پھر آپ کو بڑا لے جائے گا. اب وہ اس طرف لانے کے لیے وہ منافق کرتا کیا ہے، وہ حضور کی گستاخی براہ راست کرے گا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، حضور کی سواری کے بارے میں کہے گا تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اب وہ ایسی بات کو ذکر کر رہا ہے جس کو سب غلط کہتے ہیں. بھائی پیشاب کو تو کبھی کوئی عطر والا نہیں کہتا نا، تو اس نے اسی کے بارے میں کہا یہ دیکھو نا جانور کے پیشاب میں کتنی بدبو ہے، ناک کے نتنے جل رہے ہیں. لیکن صحابی اس کی فکر کو سمجھ گیا، اس لیے سمجھ گئے کہ بھائی یہ تو کون سی تو ایسی بات کر رہا ہے، تو ہر گدھے کی پیشاب میں بدبو ہوتی ہے، اور تو نے اگر یہاں پر زیادہ ٹائم لگا تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو کیا سمجھ رہا تھا کہ یہ جناب عطر سے پیشاب کرے، اور اگر یہ پیشاب کر رہا ہے اور اس کے پیشاب میں بدبو ہے اور تو بار بار اصرار کر رہا ہے تو کچھ اور سمجھانا چاہتا ہے. یار یہ لاؤڈ اسپیکر پہ تو تھوڑا کم کرو نا، کتنے زور سے نعت پڑھتے ہیں. نعت اچھی چیز ہے لیکن اتنا زور سے نہیں پڑھنا چاہیے. سمجھ رہے میری بات؟ وہ آپ کو لا کہاں رہا ہے، آپ بھی اپنی امام صاحب تھوڑا لاؤڈ اسپیکر سلو کر دینا، لوگوں کو یار تکلیف ہو جاتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ وہ لا کیا رہا ہے اور آپ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو قبول کر رہے ہیں. وہ آپ کی صحت کے بارے میں نہیں، وہ آپ کو اصل مشن سے بدزن کرنا چاہتا ہے. اس لیے وہ یار دیکھو بات سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ذرا ٹائم تو کم سے کم اتنا زیادہ ٹائم تو نہیں لینا چاہیے. نہیں ناخوانی کرنی چاہیے ہاں، لیکن ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ آپ کو مجلس کے آداب سمجھا رہا ہے، نہیں، وہ منافق آپ کو اصل میں بہت دور لے جا کر مارنا چاہ رہا ہے. اور یہیں پر اس نے صحابہ کے ساتھ کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو نا یار یہ جانور کے پیشاب میں بدبو کتنی ہے. تو بھائی جانور کے پیشاب میں بدبو ہوتی ہے، خوشبو کب ہوتی ہے؟ لیکن جب اس نے یہ کہا نا کہ جناب جانور کے پیشاب میں بدبو بہت ہے تو صحابی اس بات کو سمجھ گئے اور انہوں نے اس کو گرا کر اس کے سینے پر چڑھ کر کہا تو بدبو کہتا ہے، ہم تو کہتے ہیں جناب مشک کی طرح خوشبو اس میں آ رہی ہے. اسی طرح ہم نے اپنے ایمان کی فکر میں بیدار ہونا ہے. اسی طرح ہم نے حضور کی نسبتوں کے لیے بیدار ہونا ہے. اسی طرح ہم نے اس کے لیے مستعد اور تیار ہونا ہے. اسی طرح ہم نے ہمیشہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں قاضی یاد نے شفا میں نقل کیا کہ جب آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوتے ہیں نا تو سرکار کے ممبر پر جب آتے، سرکار کے مزار پر جب آتے تو سب سے پہلے حضور کے ممبر پر جاتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ حضور کے ممبر پر اس طرح وہ ہاتھ پھیرتے، حضور کے ممبر پر ہاتھ پھیرتے اور مٹی جو لگ جاتی نا ممبر پر اس کو اپنے چہرے پر پھیرتے. تو کسی نے پوچھا یہ آپ کیا کریں؟ جس طرح اہل مدینہ مدینے سے محبت کرنے والے وہاں سے خاک مدینہ لاتے ہیں. کہا یہ تو مٹی ہے.
ہم نے کہا یہ مٹی جو ہے نا یہ آپ کے اس مرکز امیر صاحب کے گھر کی نہیں ہے، یہ مٹی جو ہے یہ شہر رسول کی ہے. سبحان اللہ. اب یہ مٹی ہی کیوں ہے، یہ سونا کیوں نہیں ہوئی؟ ہم نے کہا یہی تو امتحان ہوتا ہے، اللہ چیزوں کو ظاہر پر رکھتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ اس کے ظاہر کو کون دیکھتا ہے اور اس کی نسبت کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین اس کی ہمیں فکر عطا فرمائے، اس کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. ہمیں ایمان کے لیے، ہمیں ایمان کی فکر کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں اس میں ہوشیار رکھے، بیدار رکھے. میں امام احمد رضا فاضل بریلوی جیسی بیدار اور سنجیدہ شخصیت کے اس شعر پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی. چور کہہ رہا حاجی صاحب ذرا اپنا یہ پرس ذرا اندر رکھو نا، حاجی صاحب پرس اندر رکھو. آپ کہہ رہے ہیں یہ تو بڑا بہترین محافظ ہے. وہ محافظ نہیں ہے، وہ پرس اندر کروا کر آپ کو اعتماد دلا رہا ہے کہ میں آپ کا دوست ہوں، تاکہ جب آپ سو جائیں تو آرام سے نکال لوں میں. یہی امام احمد رضا کہتے ہیں چور سونے والوں، یا سونے والوں سے مراد سنی مراد ہے کہ سنی بس بے فکر ہوتا ہے نا، سب صحیح ہے، اس کے پیچھے بھی اس کی بھی داڑھی، اس کی بھی داڑھی. تو حضرت کہتے ہیں سونے والے جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں کیا یہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی. تو جاگیں میرے دوست، میرے نوجوان دوستو، جاگیں، فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں. اگر آپ والد ہیں تو آپ کی ذمہ داری اس ملک کے اندر دگنا ہو گئی ہے. آپ اگر بھائی ہیں تو اپنے گھر کے لیے آپ کی ذمہ داری دگنا ہو گئی ہے کہ آپ کے بچے، آپ کا بھائی، آپ کا رشتہ دار کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، نیٹ کو کس طرح استعمال کرتا ہے، دنیاوی سہولت اور علم کے ساتھ کیا کرتا ہے، اس پر آپ غور کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام اسلام ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ایمان میں سنجیدگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.